الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الزاہد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، دنیا کو ترک فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دنیا میں زہد اختیار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل کو علم و حکمت کی دولت سے مالا مال کر دیا اور اس کی زبان کو حقیقی قوت گویائی عطا فرمائی، اور پھر اس شخص کو دنیا سے سلامتی کے ساتھ دار السلام یعنی جنت کی طرف لے گیا۔ جناب ہمارے ساتھ آج جڑے رہیں انشاءاللہ، کیونکہ آج ہم مل کر سلطان الہند خواجہ خواجگان، خواجہ بزرگ ہند الولی، خواجہ غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین، محبوب خلیفہ اکبر اور سجادہ نشین، شیخ العالم، شیخ کبیر، اجودن کے درویش حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد کریم، دلیل العارفین، سراج الکاملین، بدر الواصلین، قائد المحبین، کتب آسمان ولایت، غیاث الہند، نائب سلطان الہند، کتب الاقطاب، شیخ الاسلام حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، بر صغیر میں ناظرین وہ چھٹی صدی ہجری کی انتہائی عظیم المرتبت ہستی ہیں جن کی بارگاہ میں آج ہم مل کر ہدیہ عقیدت پیش کریں گے، جو سلسلہ چشت کے وہ حسین ترین، تابندہ اور روشن ستارے ہیں جو اپنے وقت کے ولی کامل اور خاندان رسالت کے چشم و چراغ تھے۔ تصوف کی دنیا میں ناظرین یہ وہ عظیم الشان ہستی ہیں جنہیں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے دہلی کی ولایت اور خلافت کے تاج سے سرفراز فرمایا، جو مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے گلشن کے مہکتے پھول یعنی ان حسینی سادات میں سے ہیں جن کا سلسلہ نسب حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے توسط سے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے، جنہوں نے اپنی جہد مسلسل سے بر صغیر کی دینی، علمی، تہذیبی اور سماجی زندگی پر گہرے اثرات مرتب کیے، جو ان اکابر مشائخ میں شمار ہوتے ہیں جن کے افکار و معمولات سے چشتی سلسلے کی مشربی خصوصیات باقاعدہ متعین کی گئیں۔ حضرت قطب الدین اوشی بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے ناظرین کرام سینٹرل ایشیا میں آنکھ کھولی، بچپن ہی میں ظاہر ہے والد کا سایہ جو ہے وہ اٹھ چکا تھا، عفت ماں والدہ ماجدہ جو اپنے کردار میں انتہائی بلند پایہ خاتون تھیں، انہوں نے ان کی نگہداشت اور تربیت کے فرائض بڑی محبت اور انتہائی ذمہ داری سے ادا کیے، اور مجھے کہنے دیجئے ناظرین یہ بڑی اہم ترین بات ہے کہ مائیں اگر تقوی شناس ہوں تو پھر اولاد ولی کامل بنا کرتی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اولاد جو ہے اس کی بود و پاش اصل میں ماں ہی کی گود سے بنیادی طور پہ ہوا کرتی ہے، اور جو پلانٹیشن ماں کر دیتی ہے، جو بنیاد ماں رکھ دیتی ہے، عمارت پھر اسی کے اوپر کھڑی ہوا کرتی ہے۔ اور پھر ناظرین قدرت اگر حامی ہو تو ذہن میں رکھیے کہ حضرت خضر علیہ السلام رہنمائی کے لیے پھر خود تشریف لایا کرتے ہیں۔ یہی ہوا کہ بچپن میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں ایسے فرشتہ خصلت استاد محترم میسر آئے جو اپنے مقام و مرتبے سے واقف بھی تھے اور جو ان کے مقام و مرتبے سے بھی واقف تھے، جن کی تربیت سے حضرت خواجہ کو آداب شریعت و طریقت میں وافر حصہ ملا اور ان کا ظاہر و باطن بخوبی آراستہ و پیراستہ ہو گیا۔ عہد شباب میں بھی ناظرین وہ عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے اور ان کے زہد و تقوی کی مثالیں دی جاتی۔ انہوں نے وسطی ایشیا، ایران اور بغداد میں ظاہری تعلیم کی تکمیل کی، یعنی صوفیہ بنیادی طور پر سب سے پہلے ظاہری علوم کو حاصل کیا کرتے ہیں۔ ناظرین کرام یہ اللہ کا نظام ہے کہ وہ جس سے چاہے ظاہر ہے اور جو چاہے کام لے لے۔ حضرت قطب الدین اوشی بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ شروع ہی سے بائی ڈیفالٹ معرفت الہی کی لگن میں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ 20 برس کی عمر میں نائب رسول فی الہند نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت و اجازت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ کے حکم پر دہلی کو اپنی دینی اور عرفانی سرگرمیوں کا مرکز بنایا، جو عالم اسلام
اسلام کے عظیم مراکز حکومت میں شمار ہوتا تھا۔ یوں وہ دہلی میں پہلی چشتی خانقاہ کے بانی قرار پائے۔ ان کے اخلاص و عشق کی برکت سے دہلی میں آج تک ناظرین چشتی رنگ و آہنگ غالب چلا آ رہا ہے، اور حضرت قطب الدین اوشی بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں مقیم ہوئے تو بہت جلد خلق خدا ان کے خلق محمدی کی اسیر ہو گئی۔ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ناظرین بختیار تھے، یعنی دہلی کے اول و آخر قطب وہی رہے، یعنی روحانی دنیا کے سلطان بھی تھے، اور انہی کی تائید سے روحانی دنیا کے جتنے بھی لوگ آتے رہے وہ آپ ہی کی اجازت سے قطبیت پہ باقاعدہ فائز ہوتے رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ہستی میں ناظرین وہ مقناطیسیت تھی کہ لوگ جوک در جوک آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور آپ کے سلسلے میں داخل ہوتے، بلکہ جو عمائدین سلطنت تھے ایک بڑی تعداد آپ سے وابستہ تھی۔ اور آپ کو میں تاریخی بات بتلاؤں کہ خواجہ سلطان شمس الدین التتمش رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں التمش رحمۃ اللہ علیہ بھی کہا جاتا ہے، آپ کے حلقہ ارادت میں شامل تھے، اور دنیا نے دیکھا کہ جس وقت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو کئی ہزاروں صوفی اور درویشوں کی موجودگی میں جس شخص نے اپنے مرشد بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ پڑھا وہ کوئی اور نہیں تھے بلکہ وہ سلطان وقت تھے۔ اس کا مطلب سلاطین کو چاہیے، حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ کسی نہ کسی صوفی کے ساتھ ضرور اٹیچ رہیں۔ قرآن سے بڑی آپ کو محبت تھی، قرآن سے بے انتہا محبت کیا کرتے تھے، کثرت سے قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ درود پاک سے وافر حصہ جو ہے وہ آپ کو ایسے ملا کہ آپ کی زندگی کا معمول تھا دربار نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود پاک کے ذریعے سے حاضری دینا، اور پھر وافر آپ کو جو ہے فیض سرکار علیہ السلام سے ملا۔ آئیے ناظرین انہی کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہ جن کی خوبیاں میں بیان کرنا شروع کروں تو یقین مانیے الفاظ کم پڑ جائیں گے۔ سب سے پہلے ظاہر ہے ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے، سلسلہ چشت کے آسمان کے انتہائی چمکتے، انتہائی دمکتے، انتہائی تابناک، انتہائی روشن تارے حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں قطب الدین اوشی بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ہم جانتے ہیں، سب سے پہلے تو میرا خیال ہے جو ان کی خاندانی رفتیں اور عظمتیں اس سے آغاز کیجیے۔ اچھا پھر ضروری ہے کہ ابتدا میں لوگوں کو، سننے والوں کو خاص طور پہ یہ ضرور بتائیں، آج بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں ایک یہ سوسائٹی کا ڈائلیما ہے کہ والدین اس بات کو سمجھ نہیں رہے کہ جو بچپن ہوتا ہے بچے کا وہی اصل وہ پلانٹیشن ہوتی ہے جو والدہ اور والد جو ہے اپنی گود میں کیا کرتے ہیں۔ تو والدہ نے جو بچپن میں کردار ادا کیا تعلیم و تربیت میں وہ کیا تھا اور کیسے بچپن گزرا، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے تمہید میں ابتدائی اور اصولی باتیں بڑے خوبصورت انداز سے کر دی ہیں۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ چشتیہ کا وہ چنیدہ اور منتخب آفتاب ہیں کہ آپ اس سلسلے کے بانیان میں شمار ہوتے ہیں، یعنی جب یہ سلسلہ عروج پر تھا تو اس میں جو لوگ بہت نمایاں ہیں ان میں آپ کا نام بھی آتا ہے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی سید خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، آل رسول ہیں، حسینی سادات ہیں۔ تو ایک تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں جو طہارت کا اور علم و معرفت کا فیض اس نسل میں چل رہا ہے وہ آپ کو وراثتاً حاصل تھا۔ سبحان امام محمد تقی علیہ السلام، امام علی رضا علیہ السلام سے جو آپ کا سلسلہ جی سلسلہ چلتا ہے، ٹھیک ہے جی ہاں، تقریباً 18 واسطے بنتے ہیں جب آپ کا سلسلہ نسب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جا کر پہنچتا۔ تو آپ کے والد صاحب کا نام تھا سید کمال الدین، ان کے بارے میں بھی بیان کیا جاتا ہے وہ بھی بہت بڑے جید عالم، صوفی مزاج اور بہت متقی آدمی تھے، لیکن حسن اتفاق ہے کہ ان کا وصال ہو گیا جب آپ 1.5 سال کے تھے۔ اچھا، آپ کی ساری تربیت آپ کی والدہ نے کی، تو دیکھ لیں اپنی والدہ کے پاس آپ مسلسل 20 سال رہے، تو آپ ان کی شخصیت میں بعد میں جو عروج نظر آتا ہے اس کی ساری بنیادیں آپ کی والدہ نے رکھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کی والدہ کے 3 اعمال بڑے ملتے ہیں۔ ایک عمل تو یہ ملتا ہے کہ وہ مسلسل باوضو رہتی تھی۔ سبحان اللہ۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جس ماں نے ہمیشہ وضو کر کے اپنے بچے کو دودھ پلایا ہے اس پر ضرور طہارت کا اثر جائے گا۔ بہت اچھا، بہت اچھا۔ اور دوسرا، جب تک بچہ آپ کے قریب رہتا تھا آپ ہمیشہ قرآن مجید پڑھتی تھی۔ سبحان اللہ۔ آپ کہتی تھی کہ میں جب قرآن مجید پڑھتی تھی تو یہ میرا چھوٹا سا بچہ بڑے انہماک سے سنتا تھا۔ آپ یقین مانیں اب بھی چھوٹے چھوٹے بچے 1-2 سال کے ہوں، آپ ان کے سامنے ایک اچھے انداز سے قرآن مجید پڑھیں تو بچے کی لاشعوری حصے
جو قدرت الہیہ سے وہ بستا ہے اس کی ٹیوننگ ہوتی ہے. واہ. بلکہ قطع کلام کی معذرت، اگر آذان کی آواز بچے کی سماعت میں آتی ہے بچہ محو ہو جاتا ہے اس آواز. لیکن اس پہ قدرت کا اصول دیکھیں، بچہ پیدا ہو رہا ہے مسلمانوں کے گھر اور اس کے کان میں آواز کہی جا رہی ہے، اذان دی جا رہی ہے، اور دوسرے کان میں تکبیر کی آواز دی جا رہی ہے. اس کا مطلب کہ یہ دیکھنے میں تو بھی چھوٹا سا بچہ ہے لیکن اس کا باطنی میکانزم کچھ ایک نظام لے کر آ رہا ہے تاکہ اس کو اطلاع دے دی جائے جی دنیا میں آنے کا آپ کا باقاعدہ مقصد ہے، آپ اشرف المخلوقات ہیں، تو آپ کے ذمہ کیا کیا کام ہوں گے. ایک تو ہمیشہ یاد رکھے باوضو رہنا اور کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنا. اور تیسرا جو آپ کی والدہ کا کام ہے، جو آپ بچپن میں دیکھتے رہے کہ آپ کی والدہ عشق الہی اور عشق رسول میں آپ دیدہ بھی ہوتی تھیں. بچے کو ماں کے آنسو ضرور یاد رہتے ہیں کہ میری والدہ پر کن کیفیتوں کا اثر رہتا تھا. یہ ساری کیفیتیں جب آپ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی میں دیکھیں گے، طہارت کا غلبہ اور قرآن کی تلاوت سے تو اتنا شغف تھا. خود کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں ایک دفعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو میں آپ کے قدموں سے لپٹ گیا، تو میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے قرآن حفظ کرنے کا بہت شوق ہے. تو آپ نے فرمایا کہ کثرت کے ساتھ سورت یوسف کو پڑھا کرو. جو کثرت کے ساتھ سورت یوسف کو پڑھتا ہے اس کے لیے قرآن مجید کا حفظ کرنا آسان ہو جاتا ہے. یہ تو رنگ تھا. پھر آپ کے ساتھ جو دوسرا واقعہ آپ نے خوبصورت کہا، اللہ کے ایک نظام انتخاب ہے، ایک والدہ اور دوسرا استاد. استاد کا بھی ہمارے معاشرے میں بڑا کردار ہے. آج ہم جہاں یہ رونا روتے ہیں کہ کچھ برکتیں نہیں ہیں، تو سوال یہ کہ استاد صرف علم لے کر بیٹھا ہے، وہ تقوی لے کر نہیں بیٹھا. اگر پڑھانے والا علم کے ساتھ خود متقی بھی ہو تو جہاں علم جاتا ہے تو تقوی کے اثرات بھی ساتھ جاتے ہیں. تو ہماری سوسائٹی کو یہ بھی دھیان رکھنا چاہیے جو معلمیت کی مسند پر بیٹھے ہیں. تو آپ کہتے ہیں کہ جب آپ کی والدہ نے دیکھا کہ 4 سال کے آپ ہو گئے ہیں تو آپ کو باقاعدہ پڑھانا بھی چاہیے. جس کنیز کے ساتھ بھیجا مٹھائی دے کر، تو آپ جا رہے تھے تو راستے میں ایک بزرگ ملے، انہوں نے کہا یہ بچہ میرے سپرد کریں، میں ان کو حضرت ابو حفص کے پاس لے جاتا ہوں جو اس وقت حافظ قرآن بھی ہیں، عالم بھی ہیں، بہت متقی اور ولی کامل ہیں. ان کی نگاہوں کے سامنے اس بچے کی پرورش ہونی چاہیے. تو پھر آپ کو وہ لے کر گئے تو حضرت ابو حفص نے آپ سے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں یہ بندہ کون ہے؟ کون تھے جو آپ کو؟ تو انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا. انہوں نے کہا یہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں. یہ ایک اللہ کا انتخاب الہی ہے کہ آپ اب بھی خضر علیہ السلام کی زیر سرپرستی ادھر میرے پاس داخل ہونے ہیں. سبحان. یعنی وہ اگین وہی بات آ گئی کہ وہ طہارت پاکیزگی اس درجے کی والدہ محترمہ کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے پھر ایسی اولاد عطا کی. اور پھر وہی بات ہے کہ اولاد بھی ایسی کہ جن کو خضر علیہ السلام خود جو ہے مدرسے تک چھوڑنے جائیں، اور حضرت ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ اپنے مقام سے بھی واقف اور ان کے مقام سے بھی واقف. ڈاکٹر صاحب اب آئیے ذرا، یہ تو ظاہر علوم کا آپ کا سلسلہ، اور یہ تو ابتدا میں بات طے ہو گئی کہ صوفیہ کی قبیل کی جب آپ بات کرتے ہیں تو یہ طے شدہ بات ہے کہ سب سے پہلے وہ ظاہری علوم کو حاصل کرنے کی طرف جاتے ہیں. اب آئیے قطب الدین نوشی بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ خاص طور پر زندگی کا منظرنامہ کہ جہاں پہ نائب رسول فی الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے، اور پھر خلافت آپ کو جو ہے باقاعدہ عطا کی جاتی ہے. اور پھر خواجہ صاحب صرف خلافت عطا نہیں کرتے بلکہ ظاہر ہے وہ جو ایک تیاری کروا رہے ہیں اپنے خلیفہ کی، ان کو نصیحتیں بھی کی جا رہی ہیں، ان کی تعلیمات بھی ان کو مطلب دی جا رہی ہیں، اور پھر وہی تعلیمات آگے جا کے منتقل ہوتی ہیں. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صاحب بہت شکریہ. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا تذکرہ ہے، گویا کہ سلسلہ چشتیہ کے ایک گوہر آبدار کا تذکرہ ہے. سبحان اللہ. اس شخصیت کا تذکرہ ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا جنہوں نے سلسلہ چشتیہ کو یہاں پہ ایک استحکام دیا، اس کی بنیادیں رکھی اور اس کو پھر فروغ پذیر کیا. اس کی مشربی سمت جو اس کا سب کچھ ان کے ساتھ ہے. یعنی کہ حضرت خواجہ غریب نواز چشتی اجمیری علیہ رحمہ کا سلسلہ آگے چلا آپ کے اس خلیفہ کامل خواجہ بختیار کاکی کے ذریعے سے. میں یہاں ایک طرف اور بھی اشارہ کرنا چاہوں گا، اگر ہم پاک پتن جائیں تو جب بھی عرس ہوتا ہے یا وہاں پہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو آپ کو ایک صدا سننے کو ملتی ہے، حاجی خواجہ قطب فرید. جس کا مطلب کیا ہے؟ حاجی سے مراد حضرت عثمان ہارونی ہیں، خواجہ سے مراد خواجہ قطب الدین خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، قطب سے مراد قطب الدین بختیار کاکی ہیں، اور فرید سے یہ خود ہیں. یعنی پورا سلسلہ جو ہے اللہ نے اس کو ایک
زبان زد عام کر دیا، واہ اس کے چرچے کو عام کرنا اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ نسبت ہے اپنے مرشد کے ساتھ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی، جو آج تک خلق خدا کی زبانوں پہ نعرے کی صورت میں زندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا تعلق تھا اور کیا اعتماد تھا اپنے شیخ کا۔ واہ واہ واہ۔ جب حضرت خواجہ غریب نواز مدینہ پاک سے بغداد شریف آئے تو سفر میں یہ ساتھ تھے، جو ہمیں تذکروں میں تفصیل ملتی ہے حضرت بختیار کاکی۔ تو وہاں پر یہ فیصلہ ہوا اکابر مشائخ کی ہدایات کے مطابق اور اکابر مشائخ کی خوشخبریوں کے مطابق کہ یہاں پہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو خلافت کا منصب دیا جائے۔ اچھا، یہ بغداد میں بیٹھ کے فیصلہ ہوا وہاں پہ، اور اس وقت اس مجلس میں، جس مجلس میں حضرت خواجہ علیہ الرحمہ نے قطب الدین بختیار کاکی کو خلافت کے منصب سے نوازا، بڑے بڑے مشائخ موجود تھے، جن میں حضرت شہاب الدین سروردی تھے، حضرت خواجہ کرمانی تھے، اور بڑی بڑی ہستیاں موجود تھیں۔ ان کی موجودگی میں اس عظیم سعادت سے بہرہور کیا مرشد کامل نے اپنے مرید صادق کو، اور پھر زندگی بھر تربیت فرماتے رہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اپنے شیخ کی صحبت میں رہے، حتیٰ کہ اپنے انتقال سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے بلایا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو، اور حضرت علی سنجری کو بلایا جو ان کی مجلس میں تھے، کہ آپ میری طرف سے ایک پروانہ لکھ کے دیں، ایک خط لکھ کے دیں، ایک وصیت نامہ لکھ کے دیں، ایک خلافت نامہ لکھ کے دیں قطب الدین بختیار کاکی کو، کہ میں ان کو اپوائنٹ کر رہا ہوں دہلی کے اندر، اب یہ دہلی جائیں گے، اور ساتھ ہی ان کو وہ امانتیں سپرد کیں، اپنا اساس سپرد کیا، اپنا جو جا نماز دیا، قرآن مجید دیا، اوراد و اذکار بتائے، اور طریقہ کار بتایا کہ آپ نے کس طرح سے۔ اچھا، نصیحتیں اور تعلیمات جو تھیں وہ ذرا بتائیے، وہ خاص طور پہ کیا تھا؟ اچھا، اس کے بعد یہ ایک دہلی تشریف لے گئے۔ اب جو درمیان کا زمانہ گزرا، اس زمانے میں ہر نشست میں جب بھی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اپنے شیخ کامل کے پاس آتے تو کوئی نہ کوئی نصیحت، کوئی نہ کوئی ہدایت اور کوئی نہ کوئی تربیت کا سامان لے کے جاتے۔ آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا تو موت کا اور ملک الموت کا ذکر شروع تھا۔ تو ہر شخص یار موت ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس سے مفر نہیں ہے، جس کا خوف ہر ایک پہ طاری ہے۔ تو خواجہ آپ فرماتے ہیں میرے آقا مرشد حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ موت کے بغیر زندگی بے فائدہ ہے، موت ہی زندگی کا مقصود یہ تھا کہ موت ہی زندگی کا حسن ہے۔ تو ہم نے پوچھا حضور یہ کیسے؟ فرمایا موت ایک پل ہے جو یار کو یار سے ملاتی ہے، جو دوست کو دوست سے ملاتی ہے۔ یعنی یہ صوفیاء کا انداز ہے سوچنے کا، یہ نیکوں کی اپروچ ہے، یہ اللہ والوں کی اپروچ ہے کہ وہ ہر چیز کو اللہ کی نسبت سے جانتے اور پہچانتے ہیں، اور وہ چیزیں جن میں عام طور پہ لوگ منفیت کو دیکھتے ہیں، نیگیٹیوٹی کو دیکھتے ہیں، ان کی نظر اس کی بھی پازیٹیوٹی اور اس کے مثبت پہلو پہ ہوتی ہے، اور اس کے اس پہلو پہ ہوتی ہے جو بندے کو خدا کے ساتھ واصل کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ انداز تربیت ہے جو ہمیں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا زندگی میں جو انہوں نے اپنے شیخ کامل سے اخذ کیا وہ نظر آتا ہے۔ ٹھیک۔ تو بقیہ بھی جتنے بھی چیزیں ہمیں آپ کے احوال ہیں ان کے اندر جو چیزیں ان کے شیخ نے ان کو بتائیں، صبر بتایا، استغنا بتایا، توکل بتایا، ان سب چیزوں پہ حضرت بختیار کاکی زندگی بھر ہم دیکھتے ہیں کمل پیرا رہے۔ واہ۔ دہلی کی ذمہ داری قطب الدین اوشی بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا کی گئی، یعنی دوسرے لفظوں میں جو دہلی کی روحانی حکومت ہے وہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ ایک بڑی ذمہ داری تھی، ایک بڑا بار تھا، اور اس وقت آپ کے جو معاصرین شیوخ تھے ان کا بھی اپنا ظاہر کردار تھا، تو اس حوالے سے بھی بتائیے، اور خاص طور پہ یہ بھی فرمائیے کہ تبلیغ دین کے جو آپ کے مشاغل تھے وہ کس طرح سے آپ نے اپنائے، کس طرح سے اس سے جو ہے وہ سرخرو ہوئے، اور جو پھر اگین وہی بات ہے کہ جو سلسلہ چشت کے بارے میں عموماً جو جامی صاحب ایک جملہ کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں مٹھاس بہت ہے، تو وہ مٹھاس ایسی کہ ایک خاص موقع پہ جب آپ دہلی چھوڑ کے جا رہے تھے خواجہ صاحب کے ساتھ تو اہل دہلی جو ہیں سلاطین کے ساتھ باہر آ گئے تھے کہ آپ کو نہیں جانے دی، وہ کیا ہوا تھا بتائیے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ جنید بھائی، جو سوال آج میرے ذمہ میں ہے بڑا اہم ہے، دل پہ حکومت کیا ہوتی ہے؟ اس کے لیے یہ سمجھنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو دلوں پہ حکومت نہیں دیتا۔ واہ۔ ملک کی حکومت تو کوئی بھی لے سکتا ہے مفادات کے لیے، اور یہ 5 سال کا کہہ کر 3 سال میں بھی ختم ہو جاتی ہے، لیکن جو دلوں کی حکومت ہے وہ 1000 سال کے بعد بھی باقی ہے۔ کیا کہنے؟ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ولیوں کی اس قسم میں سے ہیں جن کو وہابی ولی کہتے، پیدائشی ولی ہیں، اور اس کی ابتدا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدائشی ولی ہیں، آپ کے دونوں شہزادے پیدائشی ولی ہیں،
یہ اس قسم سے چلے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہوئی تھی. واہ. اب اس چیز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ دل کے اوپر حکومت کے لیے کون سی شے سب سے اہم ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. واہ واہ واہ. تو ان لوگوں نے ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں پہ ان کو حکومت عطا فرمائی. یعنی فنا فی اللہ اور فنا فی رسول کی جو ہے منازل اعلیٰ منازل پہ فائز. بالکل. اور پھر ان منازل پہ جا کے لوگوں کے اندر واپس آ کے مخلوق میں بیٹھ کے کام کیا ہے. یہ نہیں ہوا کہ فنا ہونے کے بعد ختم ہو گئے اور مجذوب ہو گئے، واپسی تشریف لائے. یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف ہے. جب آپ رات تہجد کی نماز پڑھتے تھے اور رب کے ساتھ ہو کے پوری مخلوق سے منقطع ہو جاتے تو فجر کی اذان سے پہلے دوبارہ مخلوق کے ساتھ واپس ہوتے. اور کمال یہ کہ ان کی خود کی چاہت نہ تھی کہ لوگ ہمارے پیچھے لگیں. بالکل ایسا ہے نا. یہ تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں جو اپنے آپ کو فریفتہ رکھتے تھے، لوگ ان کے پیچھے جو ان کی محبت میں آیا کرتے. اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا. اور پھر دوسری بڑی اہم بات یہ ہے کہ جب یہ وہاں گئے نا دلی میں، تو وہاں پہلے سے بڑے علماء تھے. ایک دن انہوں نے ان کو یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے کہ دلی میں بہت کچھ ہے، آپ کہیں اور چلے جائیں، تو دودھ کا بھرا ہوا پیالہ بھیجا ان کو. اس کا معنی یہ تھا کہ یہاں کام پورا ہے، آپ کہیں اور سے. تو آپ نے اوپر پھول رکھ کے واپس بھیج دیا کہ میں پھولوں کی طرح اوپر رہوں گا. اور یہ آپ کی محبت تھی. اور پھر کسی بھی جگہ علماء میں اپنے آپ کو منوانا یہ بہت مشکل ترین کام ہوتا ہے، اور علماء میں صرف وہی منوا سکتا ہے جو اندر باہر سے ایک ہوتا ہے. اور کمال یہ کہ 20 برس میں خلافت دی ہے. اللہ مطلب ایج بھی زیادہ نہیں ہے، ابھی ٹین ایج کراس ہی کیا. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور پھر علماء کے اندر رہ کر ہر اس مسئلے کے اوپر گرپ صرف وہی بندہ کر سکتا ہے جو سنت کے اوپر عالم بھی ہوتا ہے اور عامل بھی ہوتا ہے. اور ان کی اولیاء اللہ کی سب سے بڑی کوالٹی یہ تھی کہ یہ صرف زبان سے بات نہیں کہتے تھے، بلکہ پہلے اس کو پریکٹیکل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد عمل کرنے کے لیے کہتے ہیں. یہ عبداللہ ابن مسعود کا مذہب ہے. آپ فرماتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی حدیث سیکھتے تھے تو اس وقت تک اس کو آگے نہیں پھیلاتے تھے جب تک اس کے اوپر عمل نہیں شروع کرتے تھے. تو یہ صوفیہ اکرام ہر مسئلے کو سیکھ کر عمل کر کے پھر لوگوں کو اس کی دعوت جب دیتے نا تو اللہ تعالیٰ زبان میں تاثیر پیدا کر دیتا. ہماری زبانوں میں تاثیر اس لیے نہیں ہے کہ ہم صرف باتیں سناتے عمل نہیں کرتے. اگر ہم بھی باتیں سنانے کے ساتھ عمل شروع کر دیں تو اللہ ہماری زبان میں بھی تاثیر پیدا کرے. آپ یہ دیکھیے سلطان شمس الدین التتمش رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت جو ہے وہ بھی آپ کی گھر تھا، بلکہ وہ دہلی میں جب آپ کو ظاہر ہے مطلب کسی وجہ سے چھوڑنا پڑا دہلی، تو وہ جو محبت تھی، وہ جو انداز تھا آپ کا تبلیغ کا، وہ ذرا بتائیے. جنید بھائی اس واقعے کو پڑھنے کے بعد ایسے لگتا ہے کہ ایک بندے کے اندر سارے شہر کی جان موجود تھی. کہ جب آپ باہر نکل رہے تھے اپنے شیخ کے ساتھ اور وہ چاہتے تھے کہ میں تمہیں کہیں اور بھیج دیتا ہوں، تو احباب حکومت سب باہر آ گئے اور بڑے بڑے امراء اور بڑے بڑے علماء آئے کہ ان کو یہاں سے نہ لے کے جائیں. تو آپ کے شیخ فرمانے لگے کہ قطب الدین آپ یہیں رہے، میں نہیں چاہتا لوگ آپ کی محبت میں جل کے راکھ ہو جائیں. اور بڑی محبت سے پھر ان کو چھوڑا اور آپ آخری دم تک پھر وہاں رہے اور لوگوں کے اندر سنت کی دعوت و تبلیغ اور اشاعت کا کام کرتے. انداز تبلیغ کہا جاتا ہے اور لکھا یہ جاتا ہے کہ انتہائی حسین آپ کا تھا، یعنی حسن گفتار اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا کمال عطا کیا تھا، اور اس کا استعمال کرتے ہوئے آپ کے جو ارشادات تھے، آپ کی دعائیں جو تھی، اس پر بڑی تاثیر تھی، اور لوگ جب آپ کی گفتگو سنتے تھے تو اس مٹھاس کے اندر کھو جایا کرتے تھے. کیا بات. یہ ذرا بتائیے. جنید بھائی یہ سارا کچھ سچے ہونے کی دلیل ہے کہ جب انسان سچا ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کی بات میں مٹھاس پیدا کرتا ہے. یہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف عظیم ہے. اللہ فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ پر رحمت فرمائی کہ آپ کو نرم دل بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل تھے، اور جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وصف عظیم لیا نا، اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان میں مٹھاس پیدا کر دی. دہلی کے سلطان حضرت قطب الدین اوشی بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں. اور جیسا ناظرین میں نے عرض کیا کہ یہ ایک عجیب محبتوں کی کہکشائیں صاحب، اور آپ دیکھیے ہر رشتہ آپ کو ایک تو اس کی بنت دوسرے رشتے کے ساتھ اتنی حسین، اتنی خوبصورت اور اتنی مضبوط نظر آتی ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ بس یہی ابتدائی یہ انتہا ہے. لیکن جب آپ دوسرے رشتے کو دیکھتے ہیں تو اس کا حسن آپ کو جو ہے وہ الگ سے ایک نمایاں ہوتا ہوا نظر آتا ہے. یعنی ہر رشتے کی اپنی ایک چاشنی ہے، ہر رشتے کا اپنا ایک نبھاؤ ہے، اور ہر رشتے کی اپنی ایک بنت ہے. اب مثال کے طور پہ آپ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور قطب الدین اوشی بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی محبت کی بات کریں تو وہ ایک ضرب المثل ہے. لیکن اگر آپ قطب الدین اوشی بختیار کاکی رحمۃ
رحمۃ اللہ علیہ اور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بات کریں تو وہ محبت ایک جگہ جو ہے آپ کو ضرب المثل نظر آتی ہے. میرا خیال ہے اسی سلسلے کو آگے بڑھا لیتے ہیں کہ ذرا یہ بتائیے بابا صاحب سے خاص طور پہ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی جو محبت تھی وہ بتائیے, اور جو خرقہ خلافت کی جو آپ نے پیشگی آپ کو خبر دے دی تھی وہ کس طرح سے ملے گا, کیا ہوگا. اور ایک اور جو بڑی اہم ترین بات ہے کہ چونکہ سلسلہ ایک ہے, تسلسل ایک ہے, تو جو تبلیغی رنگ ہے کیا وہ خدمات اسی انداز سے آپ نے ادا کی یا کچھ مختلف انداز اپنایا بابا صاحب نے, یہ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی خوبصورت باتیں چل رہی ہیں. میں ذرا اسی تسلسل میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے ایک پیمانہ دیا تھا. آپ نے فرمایا قطب الدین جب تک آفتاب جیسی روشنی, زمین جیسی عاجزی اور دریا جیسی سخاوت آپ میں نہیں آئے گی تو آپ اس میرے منصب کو نہیں سنبھال سکتے. اللہ اکبر. یعنی یہ دیکھیں آفتاب جیسی روشنی, کیا تربیت ہو رہی ہے, اور زمین جیسی عاجزی اور سمندر کے پانی جیسی سخاوت. واہ. یہ خواجہ قطب صاحب نے اپنے اندر فیض اتنا جمع کیا. وہ جو آپ نے خوبصورت جملہ فرمایا, عوام تو عوام, خواص, امائے دین اور بانیان سلطنت وہ بھی آپ سے متاثر ہوئے. واہ. سلطان شمس الدین التتمش کا وہ کردار, اس کے بارے میں باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہے. وہ راتوں کو نکلتا تھا, ایک ایک دروازہ ناک کر کے پوچھتا تھا کوئی بھوکا تو نہیں سویا ہوا, اور پوری ان کی نگرانی کرتا تھا اور ساری رات جاگتا تھا. اور یہ وہ تربیت تھی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی کہ خدمت خلق میں, رعایا کے حقوق کی حفاظت میں یہ جو سلطنت ہے یہ آپ کے پاس امانت ہے, اور یہ امانت آپ کو عروج پر بھی لے جائے گی اور یہ گرفت کا باعث بھی بن سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب اتنی اچھی بات آپ کر رہے ہیں کہ یہ جو راتوں کو جاگ جاگ کر جو ہے وہ عوام کی نگرانی کیا کرتے تھے, ایکچولی ان کی نگرانی کرنے والے قطب الدین نوشی بختیار کاکی تھے. اور آج سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ حکمران ڈیٹیچ ہو گئے صوفیہ سے, جس کی وجہ سے توائیاں ہم دیکھ رہے ہیں. یہی وجہ ہے, یعنی صوفیہ کی جس انداز سے تربیت ہوئی ہے اور خدمت خلق جو تصوف کے اندر ایک بہت بڑے عمل کے طور پر سامنے آتا ہے, یہ آپ کے پاس بڑا نمایاں تھا. جی. آپ نے بابا صاحب کی بالکل انہی خطوط پر خدمت کی. اب بابا صاحب جو اپنی بیعت کا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں ملتان کی ایک جامعہ ترمذی مسجد میں کتاب نافع پڑھ رہا تھا تو خواجہ قطب صاحب وہاں نماز پڑھ رہے تھے. کیا اچھا جملہ ہے. اولیاء کی پتہ نہیں نماز پڑھنے کے اندر کیا نورانی کیفیت ہوتی ہے کہ آپ ایک طرف نظر پھیرتے تھے کتاب پر اور دوسری آپ کی نماز پڑھنے پر. تو خواجہ قطب صاحب خود چل کر اس طالب علم کے پاس ہے اور پوچھا جی آپ کون سی کتاب پڑھیں؟ کہا جی میں نافع پڑھ رہا ہوں. تو آپ نے کہا یہ نفع دے گی؟ کہا جی یہ بھی نفع دے گی لیکن اصل مجھے نفع آپ کی صحبت دے گی, آپ کی صحبت سے ملے گا. لہٰذا پھر وہیں پہلی دفعہ آنکھیں دوچار ہوئیں. لگتے یہ کہ ان ارواح کی بعض اوقات عالم بالا میں اتنی شناسائی ہوتی ہے کہ پہلی ملاقات بتاتی ہے کہ برسوں کی ملاقات ہے. یہ تو ہے نا, یہ تو ہے نا, وہاں تو شناسائی تو ہے. بالکل ٹھیک. تو آپ وہاں بیعت ہوئے اور ان کی صحبت میں رہے کچھ عرصہ اور کہنے لگے جی میں دلی آپ کے ساتھ جاتا ہوں. آپ نے کہا نہیں, پہلے یہ ساری تعلیم مکمل کریں. تعلیم مکمل کرنے کے بعد پھر میں آپ کی تربیت کروں. پھر آپ کی جب تربیت کے مراحل طے ہو رہے تھے ان دنوں میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آئے ہوئے تھے. تو آپ نے کہا جی میں اپنا ایک مرید مخلص آپ کو دکھاؤں. تو ان کو جب لے گئے تو بابا صاحب اس وقت روزے کی حالت میں تھے. تو جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے پہلی دفعہ دیکھا تو جملہ کہا یہ سدرۃ المنتہا کا باز آپ نے ہاتھوں میں پکڑا ہوا ہے, یہ کوئی عام بندہ نہیں, اس کی تربیت فرمائیں. زہد الانبیاء. زہد الانبیاء. پھر آپ نے دیکھا جس انداز سے پھر آپ نے ساری تربیت فرمائی اور پھر آپ کو روانہ کیا کہ اے بابا گھبرانا نہیں, آپ میری وفات کے وقت تو یہاں نہیں ہوں گے لیکن آپ کی ساری امانتیں, ہمارے پاس خرقہ بھی ہے, ہمارے پاس عصا بھی ہے, مسلح بھی ہے اور تسبیح ہے, یہ ہمارے اسلاف کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مل رہے ہیں. یہ حمید الدین ناگوری صاحب سے آ کر لے لینا اور پھر اسی تربیت اور اصلاح کو جاری رکھنا. اچھا سلسلہ چشتیہ کے ہاں یہ جو عشق کا رنگ ہے نا اور یہ جو محبت الہی کا رنگ ہے, اس کی بنیادی وجہ بھی یہی لگتی ہے کہ ہندوستان کی ساری تہذیب کسی عجیب و غریب فنا کے فلسفے میں
اور عشق مجازی کے فلسفے میں اور دیگر خرافات میں جو پھنسی ہوئی تھی، اس کو عشق حقیقی کا زوردار نمائندہ ہی باہر نکال سکتا تھا۔ واہ! تو یہی وجہ تھی کہ اس سلسلے میں چونکہ عشق کا بڑا غلبہ ہے تو یہ لوگ اپنے بندے کو اپنی نگاہوں کی کشش سے صرف کھینچتے نہیں، لگتا یہ کہ اس کا دل بھی اپنی طرف موڑ کر دیتے ہیں۔ تو پھر جس انداز سے ایک اور ان میں رنگ لگتا ہے، وہ کیا؟ انہوں نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہندوؤں کے مجاہدات کو بھی پریکٹس سے گزارا، اچھا، تاکہ لوگوں کو حق اور سچ الگ کر کے دکھائیں اچھا، کہ جتنے ہندوانہ رسومات ہیں، ہندوانہ ریاستیں ہیں، ان کا کوئی عمل دخل نہیں، ریاضت و مجاہدہ وہی معتبر ہے جو شریعت کی حدود کے مطابق ہو۔ یہ بھی ایک لگتا ہے۔ پھر ان کے ہاں رواداری کا، ان کے ہاں تہذیبی اشتراک کا بھی بڑا رنگ تھا کہ لوگ غلط فہمی میں جب مبتلا ہوں تو بڑی وسعت مشربی کے ساتھ پہلے ان کو بٹھایا جائے، ان سے ڈائلاگ کیا جائے، ان سے گفتگو کی جائے اور دلائل کے زور پر اور روحانیت کے زور پر منوایا جائے۔ یہی وجہ تھی کہ بابا گرو نانک جیسا بندہ بھی یہاں بابا فرید کے مزار پر چلے کاٹتا رہا آپ کے اس روحانی اثر کے لینے کے لیے۔ یہ بھی بابا صاحب کے ہاں بڑا تھا۔ پھر بابا صاحب نے جب اجودن اور پاک پتن میں اپنا ڈیرا لگایا، اتنا زوردار ڈیرا، اور آپ کو پتہ ہے اس کو پاک پتن کہتے اسی تھے کہ دریا کی بالکل اوپر ہی ڈیرا لگا لیا اور اپنی جھونپڑی لگائی۔ یہ صرف جھونپڑی ہی نہیں لگانی تھی، یہ ولایت و روحانیت کی سلطنت آپ نے قائم کر دی۔ اچھا، اس میں دیکھیں ایک اور بات کہ جیسے فیضان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے قطب الدین اوشی بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو منتقل ہوا، قطب الدین اوشی بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا فیضان بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو منتقل کیا۔ اب یہاں پر ہمیں اسی وقت میں اسی دور کے اندر 4 مختلف شخصیات جو ہیں مختلف علاقوں میں نظر آتی ہیں، لیکن وہ ایک نیکسس ہے 4 یاروں کا جو کہا جاتا ہے، کہ جن میں بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ہے نا، بہاؤالدین ذکر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، جلال الدین سرپوش رحمۃ اللہ علیہ اور قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ 4 یاروں کا بھی ایک بڑا غلغلہ تھا۔ لگتا یہ تھا اس وقت انہوں نے یہ سارا ایشیا کا علاقہ اپنی کیپچر کر لیا تھا، روحانی طور میں لے لیا۔ ہاں ایگزیکٹلی۔ اور بابا صاحب کا پھر فیض کی وسعت دیکھیں، خواجہ نظام پاک آ رہے ہیں دلی سے، وہ بابا صابر آ رہے ہیں ہرات سے، پھر پوری دنیا میں اور اس پورے علاقے میں بابا صاحب کی روحانیت کا وہ غلبہ ہوا۔ پھر بابا صاحب کے ہاں یہ ملتا ہے بہت سارے قبائل کو مسلمان کیا، جتنے جاٹ تھے، جتنے وٹو تھے، جتنے کوتوال تھے، اس علاقے کے جتنے لوگ، ایک تو عوام پر اثرات ہوئے، حتیٰ کہ بادشاہوں پر بھی اثرات ہوئے، اور بڑے بڑے بادشاہ صرف بابا صاحب کی زیارت کے لیے آتے تھے اور زیارت کر کے سلطنت کی فتح کی دعا لے کر جاتے تھے۔ کیا کہنے، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور بڑی خوبصورت گفتگو اس دعا کے ساتھ کہ کل بروز محشر اللہ تبارک و تعالی حضرت قطب الدین اوشی بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کو عطا فرمائے۔